السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ میں ہوں بشارت میر پوری۔ ناظرین، آپ اگر اپنے گھر میں کوئی مکینک بلاتے ہیں تو جب وہ پیسے مانگتا ہے تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اس نے اتنا تھوڑا کام کیا ہے، چند منٹ کام کیا ہے یا 1 گھنٹہ کام کیا ہے یا 1 دن کام کیا، تو اتنے اس نے پیسے کیوں مانگ لیے؟ ناظرین، اس پہ ہم بات کریں گے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ وہ اپنے کام کے پیسے نہیں مانگتا، وہ اپنے علم کے پیسے مانگتا ہے۔ جو اس نے اتنا عرصہ لگا کے اس نے وہ علم حاصل کیا ہوتا ہے، وہ اس علم کے پیسے ہوتے ہیں۔ ناظرین، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک جو پاور پلانٹ ہے اس میں خرابی آ گئی، تو پاور پلانٹ کے جتنے بھی انجینئر تھے انہوں نے کوشش کی کہ اس کو حل کیا جائے۔ کوشش کے بعد بھی ان سے حل نہ ہوا جب، تو انہوں نے سنا تھا کہ ایک مشہور انجینئر کا انہوں نے سن رکھا تھا، تو انہوں نے اس انجینئر سے رابطہ کیا، اس کو بلایا کہ وہ چیک کرے۔ تو اس نے آ کے جب چیک کیا تو اس نے 1 آدھ دن لگایا چیک کرتے ہوئے، کافی ٹائم لگا دیا، چیک کیا، اور پھر آخر میں اس نے ایک جگہ پہ کراس کا نشان لگایا اور ان کو بتا کے چلا گیا کہ خرابی یہاں پر ہے، اور اس خرابی کو آپ دور کریں تو آپ کا جو پاور پلانٹ ہے یہ اچھی طرح کام کرنا شروع کر دے گا۔ اب جو اس پلانٹ کے انجینئر تھے انہوں نے وہاں چیک کیا تو واقعی پرابلم ادھر ہی تھی۔ پرابلم کو سالو کیا گیا اور پلانٹ کام کرنا شروع ہو گیا۔ کچھ دنوں بعد ان کو اس انجینئر کا جو ہے نا وہ بل موصول ہوا، تو اس بل کو دیکھ کے سب پریشان ہو گئے۔ وہ $10,000 کا تھا، تو سب یہ سوچنے لگے کہ اس نے تھوڑا سا کام کیا اور اتنا بڑا بل بھیج دیا ہے۔ تو انہوں نے اس کو بل واپس بھیجا اور کہا کہ آپ یہ کام کی تفصیل لکھ کے بھیجیں گے، آپ نے کیا 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 ہے، تو اس حساب سے آپ کو بل بتائیں کہ اس کام کے کتنے ہیں اور اس کام کے کتنے ہیں۔ تو اس نے جو آگے سے بل کو درست کر کے جب بھیجا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ $1 جو ہے وہ میرے کام کا ہے، اور جو فالٹ کی نشاندہی ہے، جو میں وہ کراس کا نشان لگایا تھا اس فالٹ کے اوپر 9,999 جو ڈالر ہیں وہ اس چیز کے ہیں۔ تو ناظرین، اس نے اپنے علم کے پیسے مانگے تھے، نہ کہ اپنے کام کے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ میری زندگی میں جو پیش آیا کہ ورکشاپ کے اندر ایک گاڑی کو ڈینٹ پڑ گیا، تو وہ ڈینٹر نے جو ہے نا وہ تقریباً 6,000 یا 5,000 6,000 روپے مانگ لیے۔ جو گاڑی والا تھا اس نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ ریپیئر کریں۔ اب ریپیئر جو اس بندے نے ریپیئر کیا تو آدھے گھنٹے کے اندر اندر اس نے ریپیئر کر دیا۔ اب آدھے گھنٹے کے بعد یہ معاملہ شروع ہو گیا کہ وہ گاڑی والا کہتا ہے اس کو کہ یہ آدھے گھنٹے میں آپ نے درست کر دیا، تو آپ 6,000 روپے کس چیز کے مانگ رہے ہیں، یہ تو نہیں بنتے آپ کے۔ تو اس بندے نے بھی یہی کہا کہ یہ آدھے گھنٹے میں جو میں نے حل کر دیا آپ کا یہ گاڑی کا ڈینٹ جو نکال دیا ہے، یہ نکالنے کے لیے مجھے 15 سال جو ہے وہ پریکٹس کرنی پڑی ہے کہ کیسے آدھے گھنٹے میں نکالوں گا۔ تو اسی طرح میں نے ایک دن آپ کو پہلے پکاسو کی بھی بتائی تھی کہ وہ 30 سیکنڈ میں اس نے ایک پینٹنگ بنائی جو کہ کافی مہنگی بکتی تھی۔ تو وہ عورت بھی آ گئی اس کے پاس کہ مجھے بھی سکھائیں، تو اس نے کہا کہ محترمہ یہ میں نے 30 سال میں سیکھا ہے کہ 30 سیکنڈ کے اندر اتنی مہنگی پینٹنگ کیسے بنتی ہے۔ تو ناظرین، جو بھی آج کی ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ جو آپ سے وہ مکینک یا وہ انجینئر آپ سے پیسے مانگتا ہے، وہ صرف کام کے ہی پیسے نہیں مانگتا، وہ اس محنت کے بھی پیسے مانگتا ہے یا اس علم کے پیسے مانگتا ہے جو اس نے کئی سال لگا کے حاصل کیا ہوتا ہے۔ تو آپ سمیت میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ یہ جو پیسے مانگ رہا ہے یہ اپنے کام کے مانگ رہا ہے۔ کام تو اس نے 10 منٹ 20 منٹ یا آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ کیا ہے یا 1 دن کیا ہے، تو اتنے زیادہ پیسے کیوں مانگ رہا ہے؟ تو یہ ہم سب کا مسئلہ ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس چیز کو سمجھیں کہ وہ صرف کام کے پیسے نہیں مانگ رہا، اس کام کو جو حاصل کرنے کے لیے، اس کام کو سیکھنے کے لیے اس نے اتنی مدت گزاری ہے، تو وہ اس کے بھی پیسے مانگ رہا ہے۔ میں یا آپ وہ کام اتنی آسانی سے نہیں کر سکتے، کیونکہ اس نے اس شعبے میں اپنی زندگی گزاری ہے، 15 سال لگا کے سیکھا ہے، تبھی تو وہ اتنی جلدی بھی کر لے گا اور اچھا بھی کر لے گا۔ تو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔